بطور یاد دہانی دے کر لئیے، سن لئیے، سمجھ لئیے، تاکہ مسجد اندر گزارا گیا ساڑھے وقت اور زیادہ قیمتی ہو جائے اور آنے والے مہینے کے اندر جو کچھ اللہ نے مینوں اور تانوں نیکی دا موقع دینا اس نو صحیح طریقے نال صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت دے مطابق اسی کرن والے بن جائیے۔ گزشتہ 2 جمعے تو رمضان شریف کے متعلق میں تساں رات دن مخاطب ہو رہے ہاں۔ آج کے جمعے کے اندر بہت ساری گلاں انشاءاللہ میں تھوڑے نال کرنیاں، تساں توجہ دے سو۔ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ اندر درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے 2 فرامین مبارکہ میں تو حضرات کے سامنے پیش کرے ساں جڑے رمضان شریف کے متعلق ہو سن، تاکہ آنے والے مہینے کے اندر روزے والی نیکی، تراویح والا ثواب اور رمضان شریف کے اندر بقیہ کیتے گئے تمام اعمال اللہ اسنو پورے اجر دے نال نواز دیون اور ہر طرح دی ساڈی نیکیاں اللہ قبول فرما کے جڑی بقیہ زندگی ہے ساڈی اس دنیا کے اندر ہے اللہ اس ساری زندگی نو درست کر دیون۔ روزہ اصل کے اندر اللہ نے ہاں وہ خاص اہمیت رکھ دے کہ جس کے ذریعے انسان دے دل وچ نور پیدا ہوگا، روزے کے ذریعے انسان دا دل منور ہوگا اور دل جسے روشن ہوتا ہے اس کے اندر ایمانیات جاگ رہی ہیں اور ایمان دی لذت اور حلاوت اس بندے نصیب ہو لگ ہوتی تو ہر نیکی کرنا وہ واسطے آسان ہو گا۔ جڑا بندہ اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا اور اپنے دل و دماغ کو درست کر لیتا اور انہیں گل سمجھ آوے دی کہ حلال چیزوں میں رب کے حکم دیتے چھوڑ سکنا نا تو حرام بھی چھوڑنا میرے واسطے ڈوکھا کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے روزہ بڑی ہی خاص عبادت ہے۔ اسی واسطے رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف میں تواڈے تے فرض نہیں کیتا بلکہ تواڈے نالوں پہلی امتیں تے بھی میں روزے فرض کیتے ہاں۔ اللہ نے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی ہیں جی پہلی حدیث میں تھوڑے سامنے بیان کرنے لگا۔ آسان لفظ کے اندر انشاءاللہ تو میں گل سمجھا سا تو یہ گل آپ بھی سمجھنی کہ اس کو اگاں بھی سمجھاؤں سمجھا سمجھنی انشاءاللہ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت واسطے نا رمضان شریف کے اندر اللہ 5 چیزاں خاص کیتیاں کتنی جی جڑیاں میری امت تو پہلے اللہ کسی امتی کسی بندے نو روزے کی حالت یہ چیزاں نہ عطا کیتیاں جڑیاں اللہ میری امت پر خاص کیتیاں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی وہ چیز جڑی اللہ تعالیٰ میرے امتیوں کو دیتی اور میری امت جو جڑا بندہ روزہ رکھتا ان اللہ جڑی شے دیتی، فرمایا جڑا انہیں منہ دے وچ بو آندی نا میدا خالی ہوتا تے بھوک دی وجہ تو ایک خاص قسم دی بو انسان دے منہ چ آندی، فرمایا یہ جڑی بو ہے نا اللہ دے نزدیک مشک اور عنبر نالوں زیادہ قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزے دار دے خالی میدا دی وجہ تو جڑی اس دے منہ چ بو آ رہی ہے اس دا بھی اللہ دے ہاں مول پوسی قیمت لگ سی، اللہ اس نو اس دا اجر اور ثواب دے سن۔ اس دے مختلف معنی علماء نے کیتے ہیں۔ ایک معنی دے وے کہ قیامت والے دن جے قبر جو اٹھی سن نا تے روزے داراں دی خاص نشانی اور علامت ہو سی کہ اس روزے والی بو نو اللہ مشک اور عنبر والی خوشبو بدل دے سی جتھے گزر رہے ہو سننا جہد نالے کھڑوتے ہو سن انہوں نے خاص قسم کی پہچان بڑھ گئی سی کہ اے بندے روزے دار بندے۔ دوسرے نمبر تے کہ اللہ تعالیٰ اس بو دا بھی انہوں بدلہ دے سن، اور تیسرے نمبر تے محبوب تے محب جڑے ہوتے نا ایک دونوں چاہن والے جس ہستی نال محبت کیتی ویندی اس دے عیب بھی عیب نہیں لگدے بلکہ یہ کمزوریاں بھی بندے نوں خوبیاں لگدیاں۔ تے لفظ بو بولے جا رہا نا جی جس کو اسی اپنی زبانی بدبو آکھنے ہاں، جس نال محبت ہو ونجے اودی بدبو بھی خوشبو لگدی۔ اس واسطے روزے دار دے متعلق رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میرا ایڈے نیڑے ہو گیا نا اور میں کو اتنا پیارا لگن لگ پاتا نا کہ خودی وہ نزدیک بو ہوئے لیکن میں کو خوشبو لگ رہی ہوتی
اور میں اپنے بندے نو روزے دار بندے نو اپنا خاص قرب دینا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب دے نزدیک میری امت دا جڑا روزے دار ہوسی اس دے منہ دی بو بھی اللہ دے نزدیک مشک اور عنبر نالوں زیادہ قیمتی ہوسی۔ دوسری چیز جڑی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث وچ فرمائی کہ سمندر دے اندر، دریاواں دے اندر، پانی دے اندر رہن والی مچھلیاں بھی روزے دار کن دعا کردیاں۔ جڑا بندہ روزہ رکھتا او دے واسطے سمندر دی مچھلی بھی کیا کریں دعا کر دیا۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے رحمت تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مقدس کی آیت ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ جڑا شخص ایمان لے آندا ہے اور اس کے مطابق اعمال صالح کردا اللہ دے نزدیک وہ بندہ محبوب ترین بن ویندا ہے، رحمان دا پیارا بن ویندا اور اللہ دی محبت کو ظاہر کرے دے۔ کس دا پیارا بن ویندا جی؟ اللہ دا پیارا، رحمان دا پیارا بن ویندا۔ تو اللہ کس طرح دی محبت ظاہر کرے دے؟ جس بندے نو اللہ اپنا پسندیدہ اور محبوب بنا لے دے نا، او دے متعلق اللہ جبرائیل نو بلا کے آخدے جبرائیل فلاں بندہ نہیں، وہ جڑا فلاں بستی ودا فلاں دا جناب بیٹے تے فلاں دا رشتہ دار ہے فلاں علاقے چ رہن والا، اے جبرائیل میں اللہ دے نال محبت کرنا، تو بھی محبت کر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آسمانہ تے اعلان کر دیتے کہ بھئی فلانا بندہ جڑا نا وہ اللہ دا محبوب ہے تے اللہ دا پیارا ہے تے اے اللہ دی پوری مخلوق فرشتے و ملائکہ تو سبھی اس بندے نال محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات انہوں جو فرشتے آسمان دنیا تے آ کے مخلوق ساری خطاب کر کے اس بندے کا نام لے کے دس چھڑے دے کہ فلاں بندہ اللہ کا بھی پیارا ہے اور اللہ کے فرشتے کا بھی پیارا، اے اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو حکم دے دیا کہ میرے اس بندے نو تو سبھی محبوب بنا لو۔ اس سے حدیث تے اس عنوان اور مفہوم نو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایک گل سمجھ آوے دی کہ روزے دار بندے واسطے ہر مخلوق دعا کرے دی، نیڑے آنے تے دعا کر دے نا۔ فرمایا سمندر دے اندر رہن والی مچھلیاں بھی اس روزے دار بندے واسطے کیا کردیاں دعا کردیاں۔ تیسرے نمبر تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دا جڑا روزے دار ہے نا او دے واسطے روزانہ جنت سجائی ویندی، او دے واسطے روزانہ جنت سجائی ویندی۔ اللہ جنت کو مزین کر دے۔ دیکھو اللہ کی رضا لی چاہے تے بنایا کہ نہیں اللہ نے۔ اسی کوئی چھوٹی جی بلڈنگ یا عمارت بنانی ہوئے تو بڑے قابل مستری تلاش کریں گے تے جڑی جنت ہے نا اس دی بناوٹ، اس دا حسن، اس دی خوبصورتی بنانا والا کون ہے؟ اللہ آپ ہے۔ فرمایا بات وہ بنی ہوئی تو ہے نا، پہلے تو ہی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا ہر نعمت جو تھے ابدی اور دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والی دنیا کے اندر نا جی، جس بندے کو سب کچھ بھی مل جائے نا ایک کھٹکا لگا رہا ہے پتہ نہیں کھسینا کیسے لے، سب کچھ بھی مل جائے نا حالانکہ ہو نہیں سکتا۔ اس دنیا کے اندر کسی شخص دی آج تک کوئی چاہت پوری ہو ہی نہیں، اور اللہ کے نیک بندے تے اس دنیا تے یہ معاملہ رب نال کرتے ہی نہیں، وعدے مولا ساڈے تے دنیا تے کچھ دے ہی نہیں۔ جڑے اللہ کے بہت نیک ہوندے نا وہ اس گل تے راضی نہیں ہوندے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے کولوں جناب اللہ تعالیٰ کو دنیا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ خود پوچھیا ہے اے میرے پیغمبر او تو پہاڑ دے اشارہ کرو نا تو میں سارے سونا بنا چھوڑے سا، کیا بنا چھوڑے سونا بنا چھوڑے سا۔ اور اگر میرے نزدیک کچھ قدر ہوتی ہے اس دنیا دی، رب العالمین خود فرما رہا حدیث قدسی ہے، اگر میرے نزدیک اس دنیا کی اتنی ساری قدر ہوتی نا کہ جتنی مچھر دا پر ہے، کتنی کی ثبوتہ مچھر نہیں فرمایا، حدیث نے فرمایا مچھر دا پر اتنی بھی حیثیت ہوتی نا تو میں کسی کافر کو ایک گھٹ پانی نہ دیواں، سب کچھ اپنے بندے نے دیواں۔ لیکن جس میں دنیا کھولی نہ ہونا تے جڑے میرے نافرمان ہیں، چاہیے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چنگی شے ہے جڑی میں انہوں دے دیتی تے ایمان نال محروم رکھیا، بلکہ جدے دل دے اندر میری محبت آوے دی نا وہ اس گل تے راضی نہیں ہوندا کہ وہ سب کچھ اتنے ڈیوے۔ آخرت دا جڑا گھر ہے نا اس کو اللہ ہی نے بنایا، اور وقت روزے دار واسطے اللہ کو روزانہ سجدے مزین کرتے ہیں، وہ حسن اضافہ کرتے ہیں، اس کو مزید خوبصورت بنایا جاتا۔
دنیا کے اندر نا کوئی حسین شے ہوئے نا کہ وہ لوگ خوبصورت بناؤ نہ لگن تو الٹا بنجا باندھے دے یعنی اصل بناوٹ ہے نا وہ اردو دا نہیں محاورہ کہ اس کو زیور دی ضرورت نہیں ہوتی نیک نقش انسان دے بھتے ہون تے وہ جڑی بناوٹی چیز ہوندی ہیں یہ جڑا آج کل دا میک اپ ہوندا جھوٹا الٹا مزید بدتر تو بدتر شکل ہوندی ہیں انسان دی ٹھیک ہے خصوصاً عورتوں کو شوق ہوندا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے دے اندر بھی آکھیا گیا عورت کو کہ تو حسین بنا وہ کیویں حسین بنتیاں قدرتی چیزیں استعمال کی کیویں تیل استعمال کرنا کیڑی جی تیل کتنی چیزاں زیتون دا بھی تیل ہوندا سرسوں دا تیل ہوندا اسی طرح اور چیزاں دا تیل ہوندا ناریل دا ہوندا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں حضرت انس آپ کے بہت قریبی صحابی ہیں بڑے نزدیکی چھوٹے کے خادمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال نبی عمر آئی نبی علیہ السلام کو نبی والدہ نے لے آئی اور 10 سال انہاں خدمت کی تھی میرے نبی دی کتنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جڑا سر مبارک کے امامہ بندے آن نا کپڑا وہ دے تلے ٹوپی ہوتی ہے اس ٹوپی دے تلے بھی باتیں کپڑا ہوتا جڑا اس واسطے ہوتا کہ سر مبارک کے آپ اتنا تیل لیندے آنا کہ وہ کپڑا ہر وقت تیل نہ بھریا رہتا آج کل لوگ آتے ہیں جیسے تیل میں نیڑے لگنا یہ جناب ملٹی نیشن کمپنی یہ چیز آ گئی ہے جتنے بکواسات آ گئے وہ تیل کا پیچھے رہ گیا حالانکہ اس دور سے ڈاکٹر تحقیق کر کے دس چکے ہیں کہ اکثر دماغی مریض جڑے نو سرسوں کے تیل نہ ٹھیک ہو جائے یعنی تیل نہ مسلسل مالش کی جائے تو بندے کا دماغ ٹھیک رہتا تر تازہ رہتا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیل استعمال کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ٹوپی اور امامے کو تیل تو بچاؤ واسطے تلے کے رکھتے ہیں کپڑا رکھتے ہیں ایک اوریجنل چیز ہے جن مادے اصل اور دیسی حسن حسین بنانے والی چیز ہے دوسرے نمبر تے مہندی ہوتی جی ٹھیک ہے اور توسط اجازت زیب و زینت واسطے اور مہندی کو اللہ نے پاک کر خود فرمایا آپ نے ایک عورت ہاتھ دیکھا پردے دے اندر آپ نے فرمایا کس طرح سے یا رسول اللہ عورت ہاتھ ہے آپ نے فرمایا فرق تک کر مرد اور عورت ہاتھ فرق تک کر مہندی استعمال کیتی کرو عورتوں واسطے زینت اور خوبصورتی دے دور تے مہندی مرد بطور دوائی نے استعمال کر سکتے سر تے لاون داڑھی تے لاون پیر تے لاون ہتھ تے او نے اجازت تے مہندی دی اجازت نہیں تے مہندی والی رسم دی بھی ہاں کوئی نہیں اجازت تے نوٹ رکھ کے جناب تے بد غیر مرد کو مہندی نہ ہونی ٹھیک ہے نا جی حالے نکاح نہیں ہویا تے مہندی پہلے لگتی وجہ نہیں مسجد میں بیٹھے نا گل میری کرنی ہے تو نہیں دی تصدیق کرنی والے نکاح نہیں ہویا تے مہندی حالے تک رشتے زوجیت وچ آئی نہیں ٹھیک ہے تے غیر محرم جناب بدے جناب اس محفل دے اندر تے عورتاں بدیاں تے اس سارا جناب ہندوانہ طریقہ کار چل رہا تے مہندی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے پاک پیغمبر پسند فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر میں حکم دیتے ہیں عائشہ مہندی لائی کا عائشہ مہندی کو استعمال کیتا گیا اور تیسری چیز ہے سرما کیڑی ہے ہاں یہ صرف عورتوں کا آج کل رہ گیا مرد پہنی نہیں جڑا بیچارہ سنت سمجھ کے پائے وہ باقی مرد عشق نہیں دے ایک دونوں جناب مثالہ قسمی ہے جناب جملے قسم ہے کچھ سرما پائی لگا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا بستر مبارک ہے نا آپ کی سیج مبارک وہ تکیے تلے سرما ہمیشہ موجود ہوتا ہے جن میں تو دس ہے نا کہ آپ سے مسواک بہت کثرت میں استعمال کریں گے ان یہ سرما حالانکہ میرے پاک پیغمبر دی یہ مبارک کھانا صلی اللہ اللہ بنائی ہے اس کی آن کے ہر ویلے سرما لگا رہا تھا یعنی بغیر سرما لائے دی کیا سرما علیت کھان لیکن اس کے باوجود میرے پاک پیغمبر سرما استعمال کریں گے بندے بات عذر کریں گے جی خالص نہیں لبدا آدھے نا جی لبدا جی خالص لبدا کوئی تلاش کرے نا تھا یہ تین چیزیں انسان کے جسم کو فائدہ دیتی ہیں مرد استعمال کرن یا کون کرن عورتوں اس تو علاوہ جتنا کچھ ہے نا وہ سارے کا سارا انسان کے حسن الٹا خرابی پیدا کرے گا گل ہو رہی ہے کہ اللہ جنت کو روزانہ روزے دار کر کے بناتا حسین بناتا سجیدا سچی ہوئی شہر اصل سجوڑ لگا تو بنا بانے اس واسطے اللہ تعالیٰ بچے دی داڑھی کوئی نہیں پیدا کرے گا جی عمر بدی نا وہ دے حساب نے چہرے دے وال ہوندے تے بس اسی واسطے کانٹ چھانٹ من آئی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک سینے نو ڈھانپ لیندی ہے خود بخود اللہ تعالیٰ اتنی بڑھائی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
یہ دونوں حضرات کا تو منقول ہے، بخاری شریف کے اندر روایات ہیں کہ یہ ایک مٹھ تو زیادہ جی داڑھی ہوتی ہے نا اس کو پکڑ کے زائد وال تک کٹ چھوڑے دیا، ایک مٹھ تو علاوہ جی داڑھی بچتی ہے کہ بھائی میری ہے ہی قدرتی ہے کچھ، اللہ کا شکر ہے کہ کینچی نیڑے کی تھی بھی تو جس کی داڑھی ابتدائی آ رہی ہوتی نا تو خود بخود آ رہی ہے، کٹن شکن کی لوڑ کوئی نہیں پوتی کہ خط کی لوڑ کوئی نہیں پوتی۔ اس واسطے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک نو کائنات میرے نبی دے مبارک چہرے تو بڑا حسین دنیا تے آیا بھی تے اللہ دی خزانہ قدرت ہو رہا ہے صحابی اتنے حسین چہرے نو اللہ اتنے حسین وال دیتے تو بھلا ہو سکتا ہے اس تو ہٹ کے کوئی اور حسین کوئی بندہ کہ جی میں اپنی مرضی نال تھوڑا جا اپنا حلیہ بدل لواں، اس واسطے علماء ایک فتوی لکھ دے تو انہوں سنا چھوڑا دھیان کرے تھوڑا جا سمجھ بن جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جڑا بندہ داڑھی منڈن یا کٹن تو بعد آئینے دے اندر آ کے نا شیشے دے اندر ویکھ کے خیال چ کرے نا کہ میں پہلے نال دیکھ سونا پہلے لگنا تو فرمایا دا ایمان نکل رہندا ہے، اس دا ایمان کیونکہ پہلے آتا حلیہ تے ہونا لے جے وہ چیننگ محسوس کرے نا تے آکھے میں پہلے نال دیکھ سونا پہ لگنا تو اس دا ایمان ہاں نکل رہندا، واپس کس وقت آتا تے کیویں آتا یہ آپ تحقیق کر لگا ہے تسی۔ اتنا فتویٰ میں علماء کو سنیا میں تھوڑے سامنے رکھ دیتا، اس واسطے اسی اپنے آپ کو حسین اسی صورت بنا سکنے ہیں جس صورت میرے پاک حبیب نے اپنے آپ کو حسین بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ داڑھی مبارک تیل لیندے ہیں کنگھی کردے ہیں، سر مبارک دے آپ دے بال جڑے ہیں نا سر مبارک دے یہ جڑا گنج والا سسٹم ہے نا سر کو صاف کرنا یہ صرف حج اور عمرے دے موقع تے اس تو علاوہ کوئی بطور بیماری دے کرندا یہ شوق دے کرندا تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اپنی اہلی کو خوش کی جناب کرے اپنے سر دے والوں کا صاف نہیں ہے۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ کرتے ہیں اپنے سر کو ہمیشہ صاف رکھتے ہیں، وہ خود دس دیں وہ خود اپنی وجہ دس دیں وہ وجہ بات کسی طرح کو دسائیں وہ اکثر سر مبارک اپنا صاف رکھتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے بال رکھوائے پورے سر دے ہکو جائے بال ٹھیک ہے، کنہ تک رکھوائے کنہ دی لو تک رکھوائے کتے تک رکھوائے، تین قسم کے بال میرے پاک نبی نے رکھوائے لیکن رکھوائے پورے سر دے ہکو جائے، ایک کوئی نہیں کہ سامنے والے ہیں تے پچھوں سامنے والے ہیں تے سیڈا تو تساں ہر دوے ہفتے نائی کول بندے پہنچے ہوتے کہ بھی بال سیٹ کرانے وہ بھی بڑے عادی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑا بہت ادو کینچی کھڑکائی ادو کنگا کھڑکایا اپنے پیسے حلال کیتے وقت وہ بھائی پورا سر منڈیا جائے ٹھیک ہے تو جڑے پٹھے وڈن لگے وچ ڈوگیاں چھڑے تو یہ سارے ہلاک ہو جاندے کیوں بھائی کو جم ستے صحیح جم سر فصل بڑی تازی راسی اس واسطے پورے سر تے بال مڑواونے حدیث وچ من آئی ہے بچے نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کچھ سر تے بال بچے نہ کچھ بندے آپ نے فرمایا کوئی نو لے ونجے تے سر برابر کر کے لے آئے وہ پیالہ رکھ کے تے تو آج کل بڑی مشہور کٹے گا گئی فوجی کٹے گی وہ بیچارے انہوں نے دیتا ہوں چونکہ وہ ساری نقل اتو دی ہے نا تو وہ تو معذور ہوئے برطانوی علاج چل رہے ہیں ساڑھے ملک کی قوانین غیرہ دے چل رہے ہیں وہ تو ہوئی ہے انہوں نے دیکھ کے بڑے دیں اصل طرح نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سر مبارک کے بال بڑے بھی رکھے کندھے تک بھی آپ نے سفر کی حالت کی زلفوں بدھائیاں بڑے 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 بال میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک دے رکھے صرف چہرے تو نہ مچھل ہٹان دی اجازت دے کس دی مچھل سارے بولو جی مچھل ہاں داڑھی بڑھاؤ مونچھے کٹاؤ کتنی کٹونیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نا مسواک رکھ کے اس جگہ پہ آپ نے ان کو صفائی کر چھوڑی مسواک رکھ کے نہیں کو ملی اے تین انگلیاں سامنے رکھ کے نا تے یہ دنیا سیدان نا اے مچھل شامل ہے کہ ہونٹ ننگے ہوں بس شوارے پر اور جنہیں کائشہ پیمن لگیا تے کھان لگیا نال لڑدیاں نا انہوں نے کٹنا لازم ہے۔ اور ایک حدیث ہے جتوں تک وعید آئی ہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ مچھ نہیں نہ کٹیندا وہ میرا امتی نہیں ہے، جڑا مچھ نہیں کٹیندا میرا ہاں داڑھی بڑھاؤ مچھے کٹاؤ مجوسیاں تے یہودیاں دی مخالفت کرو بادشاہ کے دو قاصد ہے میرے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کس طرح نے بھیجے انہوں نے کوئی پیغام لے کے آئے آپ نے دیکھا انہوں کی مچھوں چنگیاں جناب انہوں جی میں آتے ہو ساتھ یارہ نہیں رکھیاں نے چنگے بتا دیتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ سامنے آئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا بھائی توجہ کرے سو آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا اور بڑے غصے نال آپ نے فرمایا کہ تساں کون ہو کدو آئے ہو انہوں نے دسے جی فلاں بادشاہ دے سفیراں آپ نے فرمایا کہ تیرے ہڈیاں نو کی ہو گیا یہ شکل تساں کیسی بنائیاں
تو وہ آکھن لگے جی کہ ساڈے بادشاہ نے اس زمانے چ اپنے آقا نو بادشاہ نو رب سے دے دیانا آکھن لگی جی ساڈے رب سے حکم دیتا بادشاہ کسرا نے سے حکم دیتا ہے وہ ہولیے بڑھان دے اس وقت میرے پاک پیغمبر فرمایا صلی اللہ میرے رب نے تے مینوں حکم دیتا کہ تو مچھ کٹا اور داڑھی بڑھا اور وقت میرے پاک نبی دے بڑے غضبناک الفاظ آپ نے فرمایا اگر تسا سفیر نہ ہو آنا تو میں محمد تھوڑے قتل دی اجازت دے دوں کہ جس نے اللہ کے ولی دے اندر تبدیلی کی تھی رب دی بناوٹ اور رب دے حسن جنہوں نے تغیر و تبدل کیتا وہ بھائی تو پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے گناہ تو سمجھ ہو نا اور داڑھی منڈنا یہ کرنا گناہ تو سمجھ ہو نا یہ آخری درجہ ہے میں ٹھیک ہے حالات نہیں سمجھنا اس کو حسن نہیں سمجھنا کمزوری آپ کو غلطی ہوتی جی ساری کمزوری ہے اور ایسا منحوس گناہ ہے جڑا نماز بھی نہ لے حج کرن کے ودانا اتھے بھی نیت ہے اللہ ودا وہ بس واپس منجن دی دے رہے زیادہ ہمت کی تھی تو مشین تے رکھا لے سا اتھے جا کے دی توبہ نہیں پئی ہوندی اور آخری سنت جس شخص نے اپنے کفن نال لے کے نہیں وہ چہرے دے والے دے اور جس حال وچ موت ہونی اس حال وچ حشر ہونا اس حال وچ اللہ نے اٹھانا اس ولی دے مطابق دنیا دے اندر تا سنگتاں تے دوستیاں تے تعلقات اوکھے ویلے یاد رہندے او میں فلاں جگہ تے گیا اوتھے بندہ اپنا نکل آیا اس نے سیان لیا کہ خیال نے جی میرے پاک نبی کوئی نہیں پہچان دی کوئی شے ہونی ساڈے کول کوئی نہیں ہوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اپنی امت کو کہ میری سنت کو اختیار کرو میرے حلیم کو اختیار کرو میرے لباس کو اختیار کرو کیونکہ میرے جیسا میرے اللہ نے اور بنایا ہی کوئی نہیں تو میرا مبارک چہرہ میرا مبارک لباس میری مبارک زندگی اس کو اختیار کرو تو انشاءاللہ جڑا سنت حسن ہوندا رہے وہ اپنی مرضی حسن ہوندا اور اللہ دے پاک پیغمبر دے حلی دے اندر نا یہ تو سر روایت سنی ہو سی نا کہ ابو جہل نے حسن دی جلے منڈی لگی نا مکہ مکرمہ دے اندر کہ پوری دنیا دے حسین کٹھے ہوئے نا تے میرے پاک پیغمبر دے حال اعلان نبوت نہ ہویا کہ تم پتہ ہے نا نبوت اعلان تو پہلے مکہ دے اندر جس ہستی نال محبت کی تھی ویندی ہے انہاں دا اسم گرامی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل آکھن لگا اسے بچے لے ونجو کیونکہ اس جیسا حسین اور کائنات ہے تو حسن دی منڈی ہے میرے پاک پیغمبر اول نمبر چانا لے اور جس وقت اللہ کی طرف اعلان مل جائے تو وقت بھی وہ لوگ اگر کسی بھی حال اگر مقابلہ کرنا نا تو آپ دی گفتگو جیسا کلام جیسا آپ دے بولنے جیسا بول بھی نہ لیا سکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین بھی دنیا کے نہ لیا سکتے اس وقت رب العالمین نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا اسوۃ مبارکۃ نہیں فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بڑی بابرکت ہے بڑی رحمت علی نے بلکہ فرمایا اسوۃ حسنہ خوبصورت نمونہ ہے کہ حسن کو پسند کرے نہ کونا کرے بولو جی حسین چیز کو ہر اک پسند کرے دی اس واسطے فرمایا سناپتا میں کمال بنایا اپنے نبی کو تو سر سونا بڑھنا چاہتے ہو نا میرے نبی علیہ حلیت آؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ روزے دار واسطے جنت کو کیا کرے دیں جی حسین بنانے سجا دیں چوتھے نمبر تے فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت واسطے نا اللہ روزے داراں واسطے رمضان شریف سرکش شیاطین کو قید کروا دیتے کیڑے شیاطین کو شیطان ساڈا دشمن ہے نا جی سارے بولو جی وہ بھی سندا پیو سی کہ شیطان کیڑے ساڈا دشمن ہے اللہ رمضان شریف وچ اے رحمت کر دین ساڈے اوتے کہ اللہ جڑا سرکش شیطان ہوندا ہے نا بڑے بڑے گناہ کرن والا اللہ فرشتے نے پکڑو انہاں تے جکڑو تے انہاں جناب دب کو جیل نہ دیندا قید خانے دے اندر ٹکوا کے نا تسی آکھو شیطان دا ایک کے شیطان دا او بھائی بڑا ایک کے ابلیس او مردود ابتدا کرنا اللہ اگر ڈھک سارا دا قوم قبیلہ ڈھک ساری برادری اس دی جنہ چوئے نا جی کیسے چو جنہ چو جنہیں انسانہ دے قوم قبیلے تے برادریاں نے شیطان دا بھی ڈھک سارا قوم قبیلہ ڈھک سارے لاؤ لشکر اس تے ڈھک ساری طاقت قوت اللہ تعالیٰ کو اختیاری طور تے دیتی ہوئی یہ چیز ہے اس واسطے سرکش شیاطین کو پکڑ کے زنجیریں چکر دیتا رہتا اس واسطے رمضان شریف وچ ڈھگ ماحول نیکی دا نظر آوندا ڈھگ ماحول نیکی دا نظر آوندا اور آنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ جی شیطان کو ڈکوا چھوڑے دیں تو بات گناہ کون کروے گا بس سارے نہیں ڈکیں گے چھوٹے چھوٹے موجود ہوتے ہیں اور علماء نے لکھیا ہے کہ جڑا بندہ باقی 11 مہینے اپنے جو سے جو شیطان کو نہ کر دے نا
باقی 11 مہینے کوشش ہی نہ کرے تو رمضان شریف میں کچھ اثرات ہوتے باقی رہ دیں جی وجہ تو وہ بھی نیکی والے پاس نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ بھائی میری تھوڑی حفاظت فرمائے. اس نے جب آگ دیتا ہے نا اپنے پاک پیغمبر کی مبارک زبان سے اعلان کروا دیتا کہ اپنی امت کو خبر دے دیو کہ میں رمضان شریف شیطان ہوں قید کروا دینا. اس وقت نیکی دے ماحول میں جڑا نہ قبول کرنا چاہیے اور اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. 5ویں نمبر تے رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی جڑی آخری رات ہوتی ہے آخری رات جنہوں ساڑی زبان چاند رات سے دیتے ہیں اعتقاب والے بھی گھر پڑھ گئے تھے روزے دار کی آدھ دن ہونا تھا نماز دی بھی شادی نماز کی اکثر مسجد کوئی نہیں ہوگی سنتے پہ جی. اور میں پتہ کیتا ہے کہ کہتے ہیں بندے دسیا مجھے جی مولوی صاحب بھی مبارک دینے کہتے ہیں اعتقاب والے گھر جس واسطے اذان دی بھی لوڑ لیلۃ الجائزہ مزدوری والی رات سارا مہینہ محنت کی تھی ہوں اللہ کٹھا سیلا دینا ہے اور مزدور کو مزدوری ملتی جس وقت وہ مزدوری پوری کر لیتا محنت مشقت پوری کر لیتا وہ مزدور لینی نہ آئے آپ کی جی میں تو لوڑ بھی یہ میرے کو تو ٹائم ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری رات اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں انہوں نے اس محنت مشقت کا ثمرہ دے دیں بدلہ دے دیں اور بدلہ کیا بھی جی اللہ مغفرت کا اعلان کر دیتے اللہ مغفرت اس صبح جڑی عید کی نماز پڑھی ہوئی تھی نا یکم شوال اللہ فرشتے رحمت کر لیتے ہیں عیدگاہ میں رحمت فرشتے کھڑوتے ہوتے ہیں اور جس ویلے بندے لوٹ رہے ہوتے ہیں فرشتے خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں تسی یہ نہیں آج اپنے گھر میں لوٹ رہے ہو جی ماں دے بیٹے تو آج جمے تھوڑے ذمے اللہ گناہ چھوڑے اس بندے واسطے جڑا رمضان کو آباد کرے گا. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث تھوڑی جی ہے طویل ہے لیکن وہ میں مختصر بیان کرے سا. رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واضح و نصیحت کرے نا تو آپ واسطے ممبر موجود آئی کیڑی شے جی لکڑی دا بڑا سب تو پہلے تو مسجد نبی نے اندر کھجور دا خشک تنا آئی موٹا ایک سکا جا کھجور دا اس تو تینا ہاتھ رکھ کے نا یہ ٹیک لا کے نبی علیہ السلام خطبہ دے دیا. ایک مدینہ منورہ دی انصاری عورت ایک غلام آئی جڑا لکڑی دا کام جانتا اس نے درخواست کی تھی یا رسول اللہ بڑے بیٹھے واسطے ممبر نہ بنوایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بنوایا جائے. وہ عورت نا اس غلام کو آپ کے ممبر مسجد نبی دے اندر نے پہنچایا. جس وقت وہ تنا سائڈ تے کیتا گیا نا میرے پاک پیغمبر ممبر کی طرف بڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کھجور دے خشک تنے جو روڑ دی آواز آئی اور اس طرح بلک بلک کے رویا جی ماں پچھڑ دی اپنے بچے کو کتنا سارا فرق آیا جی حالے پیو محراب کے اندر ہی آئی صرف میرے پاک پیغمبر اس لکڑی دے ممبر کی طرف بدھے اس کھجور دے خشک تنے جو روڑ دی آواز آئی. نبی علیہ السلام اس کے قریب گئے آپ نے تو ہاتھ پھیریا اور ایسا ایسا آپ اس دن کلام کر رہے ہیں کہ تو میرے نال سودا کر لے دنیا کے اندر میری جدائی برداشت کر لے میں اللہ کو دعا کرے سا اللہ تے جنت یہ کھجور شامل چ کرے سبحان اللہ. آپ دل نہ جڑا دل رکھ دو محسوس ہوتا محبت کی ہوگی ساڈے دل تے چڑھ گئی زنگ جانے چڑھ گئے تے پتہ ہی کوئی نہیں لگتا اللہ دے نبی کی محبت کی ہوگی. اگر کوئی آ وجہ تے زبان نال آپ چھڑے نجاشی کے رسول ہے محبت ہے جی امتی ہے جی. عرب تے شاعر آخدا میں حیران ہے تیری اس محبت تے تعصل الہ وانت تجھے محبہ ہذا لامری فی الفعال شریعو. آخدا تو میں محبت ہے لیکن کم ہکنا اس پیغمبر دی سنت اللہ کریں گا. تیرا دعویٰ تیرے ہی اتے پھر ڈالتا پیا کہ تو جھوٹ بول رہے ہو نافرمانی چھوڑے تا کوئی مراقبہ میں کہے محبت ہے. اس محبت کا معنی اللہ دے نظر کوئی محبت کوئی نہیں ہے کیونکہ جڑا جس نال محبت کرے دا پنجابی چاہتے ہیں دا آنکھا منے دا کیا منے دا جی آنکھا منے دا ماں باپ نال محبت نہ مطلب پتر فرما بردار ہے آنکھیں یہ تو محبت بڑی ہے پر پانی اٹھی کہ آپ کی ہوئی سمجھ آئیے کام گھر دا اپنے گھر دا کام آپ کرنی میں کوئی نہ ان کرنا محبت کرنا میں بڑی کرنا ایسی محبت چل سی کی. اس وقت یاد رکھ لو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں رب العالمین کو اپنے بندے نال محبت ہے اور سچی محبت ہے. رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی محبت کا پتہ دینے واسطے آئے ہیں کہ تھوڑا رب تھوڑے کتنی محبت کرتا وہ کتنے زبردست سامان تیار کر چکے ہیں تھوڑی راحت واسطے سکون واسطے. دنیا دے اندر اگر گننا شروع کرو نا جی گننا آج کل تو بندے دی زبان تے آ گیا نہیں سڑک کو ہے کہ سڑک کو صحیح ہٹا کٹا صحت مند جسم ہے ایک ہی پوچھنا نہ کھولو
جنہوں کو اکھاں کوئی نہیں. میں پچھلے دن ایک واقعہ سنا میں حیران ہو گیا. ایک شخص نا ارب پتی کروڑ پتی جوانی چلو دی اکھاں لے لیں, جوانی چلو دی اکھاں لے لیں, اپنے محل دی دہلیز تے اوتے کھلو کے نا محل دے چوبارے تے کہ وہ کھلوتا ہی ہنجنا ہواواں ٹھڑیاں لیندا تے گلی دے اندر نا کھجورا او بیچن والا چھڑیاں بیچن والے دی صدا اس نے سنی, آواز سنی جویں گلیاں پھیری والے ہوکا لینے, تو دی آواز اور صدا سن کے نا کہ اس کو آکھدا ہے او چھڑیاں بیچن والے او ریڑی والے اے میرا پورا بنگلہ لے لے, جتنا دے اندر ساز و سامان اور مال لے لے ہے موجود ہے سب کچھ تو لے لے, میں نے تو اکھاں دے دے. کدی اپنی سریڑی دی کمائی تے پریشان نہ ہوئی, تو دنیا نو ویکھ رہا میں کوئی نہ ویکھ سکتا, میں اتنا مال و زر رکھتا لیکن میرے کو رکھاں. کدی بھی اپنی حالت افسوس نہ کریں, پریشان نہ ہوئی. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارے آتا ہے کہ اللہ کو نا چپلا منگتے بیٹھیاں جتیاں کوئی نہ نے پیر پانا لیاں, جس سے دعا مانگ کے باہر نکلے نا تے بندے ویکھو نہ کہ لگتا ہی کوئی فوراً پلٹے آکھنے لگے نہیں مولا میں چل لیسا, میں بغیر چپلا دے چل لیسا, میں سوال کر بیٹھا تیرا بندہ. میرے محترم بھائی دوست بزرگو, اللہ صحت دتی ہوئی نہیں, اکھاں دیکھنی نہیں پئیاں, زبان بول نہیں رہی, ہاتھ پکڑ نہیں رہے, پیر چل, کتنے نمونے اللہ نے پیدا کی کہ دنیا کے اندر. اگر اللہ کی نعمتاں میں اور تساں دنیا کے اندر شمار کرنی شروع کریے نا, اللہ کا قرآن دستا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, او میرے بندے تو دنیا تے میری نعمتاں کو شمار کر سکدا, جڑا اساں آخرت وچ میں تیری تیاری واسطے سامان بنایا, تیرے سکھ واسطے بنایا, وہ تے ہے بھی میرا فضل ہے, خاص میری رحمت ہے, میری طرفوں عنایت ہے. تو تے جو کچھ میں دنیا دے اندر دیتا سارا ہی میرا بن ونجے نا, تے اے بدلے نو پورا کر سکدا. ایک سا آندے باہر دوسرا اندر جاتا, اس ایک سا کو اللہ ٹک لگے. تو اساں دے لاش عربی دے اندر آدھے لاش ہے ایک ککھ دا نہیں رہا, ایک کسے کام دا. جنہوں میں تو سنایا ایک خوبصورت جے جملہ, ایک شخص آیا مولی صاحب کو, مولی صاحب پتر ڈھک سارا پڑھ گیا, بڑی بڑی نوکری لگ گئی, چنگی بھلی تنخواہ جڑی نو لے رہا, اے سہولیات اسٹڈی بھی ڈھی گئی, بنگلہ بھی ڈھی گیا, ایک نکی جی کمزوری ہے, تھوڑا جہا بے دین ہو گیا, تھوڑا جہا کیا ہو گیا, بے دین ہو گیا. تو مولی صاحب سمجھدار سیانے واقع لگے ہاں یہ مثال لیں گے, ایک بندہ فوت ہو ونجے, ایک بندہ فوت ہو ونجے تو سدے ڈاکٹر کو, وہ آخی کہ اکھاں بالکل ٹھیک ہے, ہاتھ بھی بالکل ٹھیک ہے, جسم سارا بالکل, پر تھوڑی جی روح نکل گئی جسم, کیا نکل گئی, بس روح نکل گئی, باقی وجود سارا لاش ہے, کسے کم دا نہیں رہا وہ بندہ جس کو اللہ کی بندگی نہیں آئی, اس کی محبت نہیں آئی. اس وقت اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات اندر ہر چیز محسوس کریں دی ہے. وہ کھجور دا خشک تنا رویا تھوڑی جی جدائی دے اندر آپ نے تسلی دیتی, آپ نے فرمایا میرے نال سودا کر رہے, اللہ کے ہاں میں دعا کر دے سا اللہ کے جنت یہ کھجور شامل کر لے سا. آپ ممبر کے قریب بیٹھے لوگوں آتے ہیں اور تھوڑا جہا نیڑے آ بنو, اور قریب آ بنو, تو سبھی نیڑے نیڑے بیٹھے کرو. سنتے پہ جی, یہ پہلی صاحب والا تے آخری صاحب والا سلام اس سے لے پھرے دا جیسے کہ مولی صاحب سلام پھرے دے, انجھے نا جی وہ گٹی جسے لے رک دی نا تو فرانٹ آلا تے اخیر آلا بھی دو رل کے لے بیٹھے, انجھے نا جی جنہیں جلدی نکلنا ہوتا انہوں نے پہلے آخر نماز پڑھ کے نکلنا ہوتا. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر قریب قریب بیٹھ جاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے قریب آئے, آپ نے صحابہ اور قریب کیتا, نیڑے کر کے نا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک کی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا, آپ نے فرمایا آمین, دوسری تے قدم رکھیا پھر فرمایا آمین, تیسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا پھر فرمایا آمین. اس تو بعد آپ نے خطبہ دیتا, واضح نصیحت کی تھی, نماز پڑھائی, نماز مکمل ہوئی, صحابہ بیٹھ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تساں وہ عمل کیتا جڑا عمل اگے آج تو پہلے وہ نہیں کیتا. یہ آمین 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 دا کیا مطلب ہے, وہ توجہ کرے آئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں تو قریب کیتا نا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا میرے کول, وہ میرے سامنے آ گئے, اس نے آ کے نا ترے دعاواں کیتیاں. کتنیاں؟ جبرائیل علیہ السلام کو جان دیو, جس وقت بھی آندا ہی نا اللہ کی مرضی نال, اللہ کی یعنی اس وقت بھی آیا, اللہ آپ بھیجیا دس کیا میرے پیغمبر نو, اور میرا پیغمبر دس سے اپنی امت نو, جڑی گل میں ہن کرن لگا
جبرائیل سید الملائکہ، ہر پیغمبر تے وحی لے کے آنا اللہ نے ملائکہ فرشتے جو سب تو طاقتور فرشتہ اور سب تو نیک برگزیدہ فرشتے تو سارے نیک ہوتے ہیں. اصل جی ڈگ دے کا کہاں دینا فرشتہ بن گیا. اور بھائی بچ بھی رہندا وہ فرشتہ بندہ انسان ہی رہندا، فرشتے نالو انسان دا رتبہ زیادہ اگر ہوئے انسان. ٹھیک ہے کہ ہوئے؟ ہاں، کیونکہ فرشتے ایک نوری مخلوق بشر کی خدمت کا نہیں، بشر دے انتظامی امور سنبھالنے واسطے اللہ نے نوریاں دی ڈیوٹیاں لائیاں. اور جنت کی بھی فرشتے خدام ہونے، فرشتے دروازے تے کھڑوتے استقبال واسطے ہونے، فرشتے جن کی انجام بھر بھر کے پہنانے والے ہوتے ہیں. اللہ کی نوری مخلوق کے گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پہلی بددعا کی تھی، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈا کوئی امتی تہاڈا نامی اس میں گرامی سنے، اودے سامنے آپ دا نام لیا جائے، اودے سامنے آپ دا تذکرہ کیتا جائے، ذکر کیتا جائے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تے درود نہ پڑھے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جنہیں سامنے آپ دا تذکرہ ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا جائے، ذکر کیتا جائے، اور آپ کی ذات اقدس تے درود نہ پڑھے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. بھائی بددعا کون کر رہا ہے؟ جبرائیل امین. کون کر رہا ہے؟ اور بڑی ڈاڈی بددعا کر رہا ہے. اور آمین کون آخ دے میں؟ تو جڑا بندہ اس گل تے عمل نہ کرے سی بچ سکتا؟ دسو جی، سارے علاقے کے ملک ساری دنیا کے مولوی لایا کہ میرے کو دعا کرو، لیکن اے کام میرے کو نہیں ہوتا. تو میرے کو دعا کرو، میں بچ پاواں نہیں بچ سکتا. جس مجلس سے جیسے اس وقت تشریف فرما آنا اس حال اندر مسجد اندر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنی دفعہ نام لوانا تسا ایک دفعہ درود اگر پڑھ لیا آنا تو تسا اس حکم تے عمل کر لیا، تسا اس حکم تے عمل صلی اللہ. اگر تسا بار بار پڑھ سونا تو میں بار بار پڑھ سا تو بیک وقت 40 نیکیاں. کتنی جی؟ اور بڑیاں عجیب اور نرالیاں نیکیاں، اور ایسی عبادت جڑی ہمیشہ قبول ہوتی جس سے قبول ہونے شک، اور ایسی عبادت جڑی رب العالمین خود بھی کر رہا ہے، سارے فرشتے بھی اللہ لایا تے نال فرمایا میرے ایمان والے بندو تساں بھی اس نیکی شامل ہو گئے. تو کیڑی نیکی ہے؟ رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تے درود بھیجنا، سلام بھیجنا. جڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ، یہ مختصر درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم. نماز علی درود شریف، درود ابراہیمی، جز اللہ عنا محمد ما هو اہل. جتنے درود حدیث شریف کے اندر آئے منقول ہوئے، کوئی ایک شخص کوئی ایک درود ایک باری پڑھتا نا، اللہ بیک وقت اس بندے واسطے کتنے فیصلے کرے تھے. سجی سیڈا کا فرشتہ ہوتی ہیں 10 نیکیاں لکھدا. کتنے جی؟ اس سیڈا کا فرشتہ ہوتے 10 گناہ مٹیندا. اللہ تعالیٰ جس فرشتے دے ذمہ لایا نا میرے بندے دے درجے طے کر، بیک وقت وہ بندہ 10 درجے دتا طے کر ویندا. جنت دے جڑا دا مقام بننا نا وہ 10 درجے طے کر ویندا. اور رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنی خاص جناب وجود واسطے 10 رحمت نازل کرے. فائدہ ہے کہ کوئی نہ؟ ہاں، لیکن الزام لاؤن والی پارٹی دا بندہ کیا کرے جڑا آدمی تے درود پڑھتے ہی نہیں. یہ تو درود دے منہ کہہ رہا ہے، یہ تو درود منتے بھی کس وقت پڑھو جی؟ اور جتھے میرے پاک نبی فرمایا صلی اللہ، اور میں تو سلام دے میں ہاتھ تکے کر کے آخر صلی اللہ، یا خوداجی تھے تو سلام علیکم دا لفظ دے کہ جی اسی اپنی مرضی والے تے نہ یارو، اپنی مرضی والے بھوتی ہوندا ہی ہوا جڑا اپنی مرضی نہ کرے، بلکہ جس طرح ہوتی صدمیندا اودے آنکھیں لگے اپنی دماغ اور کھوپڑی اور بھیجے نو درست کرے کہ جڑی نیکی اللہ نے پسند آئی میرے حبیب نو دس دیتی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی نے صحابہ دستی صحابہ ہونے کی کر لئیے. آج بھی مکہ مدینے دے اندر آزان ہوندی کتوں شروع ہوندی؟ زور نال بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس تو پہلے بھی کچھ نہیں، اس تو پیچھے بھی. ہاں وہ اذان دین والا انہوں آکھیا جا رہا ہے جس نے اذان مکمل کر تو درود شریف بھی پڑھ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقام وسیلہ والی دعا بھی کر. جڑا اذان سن رہا انہوں آکھیا جا رہا مؤذن نو 2 طرح دے جواب دے. ایک جواب دے او بول دوہرا، جڑے بول رہا تو نہیں اللہ اکبر انہیں بولتا. جس علاقے نا حی علی الصلاۃ آ نماز کی طرف اقول لا حول ولا قوت
تو بھائی بڑی بڑی نیکی جس پر تو بلا رہا رب کی توفیق سوا میں کوئی نہ آ سکنا، اور بڑی بڑی نیکی نماز والی، اور اگر میں چھوڑا تو یہ بڑی بڑی کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو لوگ میرے اللہ میں بچاؤنا، نیکی کرنا مادہ بھی رب پیدا کرنا، گناہ کو بچن کی طاقت بھی اللہ دینی، حی علی الفلاح دے جواب دیتے جملے آپ نے لا الہ الا اللہ، ادھو تیدی صرف آکھنا لا الہ، اور بھائی محمد رسول اللہ کا جملہ کہتا کوئی نہیں، اذان کتنے مقدی؟ سارے بولو زورنا لا الہ الا اللہ، اگر محمد رسول اللہ اتھے ہوندہ تو اذان علیہ پڑھ چھوڑے گا، اذان علیہ کیونکہ پیچھے جملہ آ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جس بڑے رب کی طرف میں بلا رہا ہوں لا الہ الا اللہ، اس رب سوا اس کا ناتج اور معبود کوئی نہیں ہے، اتھے موزن اذان کو کہندہ حکم ہے سنن آلے نو، ایک تو جواب ہو گیا نا جڑا دے گیا، درود شریف پڑھ دعا کر مقام وسیلہ علی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بس یہ الفاظ حدیث منقول ہے، یہ دعا کر اس کے بعد تو جواب بھی دے کیڑا نہیں جی حالہ بڑا ٹائم پہ حالہ میں مزید کی نہیں لڑ گاہ پوندے پہ جی حالہ میں دکان کھلی رکھنی، بادشاہ استادن پہ تو کوئی نہیں نصاب کے انہوں نے دکا میں اذان دے کہ نماز پڑھنی، میں پچھلی جمعے گل کرنی ہے لیکن میں ادھار رہ گئی ہے جمعے میں گل کرنا، میں جڑا سمجھدار نہ مولوی کی ڈیوٹی سوکھی وہ مہینے میرے نال پٹا لو، میں تھوڑی جاتے انشاءاللہ کڑک بھی بڑے سمے بڑی نہیں ہوتی، تو سر جمعہ بھی پڑھے سو میری کلاس بچے ہوئی بندے آتے ہیں جی مولوی تا وہ کہتا لگا ہے کہ سو کو کام کرے دے یہ سن آتے روزے رکھو آپ دے نبی پتہ میرے کڑک بھی نہیں کی ہوتی، تو اللہ کا شکر ہے ساری ڈیوٹی میں بھگتانی کرنی اور منٹ کر لی ہوتی، اس وقت یہ دعا ہو گئی، اس کے بعد دعا جواب بھی دینا موزن ہوں کیڑا بولو جی مرد مزیدی آوان مرد ہاں آکھن ویسا امتیاں ثابت کرن کہ جس رب دی تو صدا لائیے نا میں اس رب دے منن والا میں اندر پہ ہوں دی جناب میں دے در کے آساں جھکساں متھا ٹکیساں نک رگڑے ساں دے سامنے آساں میں بندہ تیرا، میں آج ہی ثابت کر کے دے ساں میں انہیں چنا جڑا اس کا کھا کے اُسی بغاوت بدل کرے دے، اور ایسے چو سدے ایس پی سدے ڈی ایس پی سدے لوگ چپلن ہی نہیں پہنتے، یہ نوٹس آ گیا کہ سدے صد برادری نہ لے کے ویندے لگتے لیندے نہ لے کے ویندے بڑی بڑی پگا بن کے ویندے، کیوں جی فلانے افسر سدیا نہ اپنے اس تک قانونی کارروائی کرے سی، پوری جاڑے بعد میں نے اشتہار ہی آپ چھوڑے سی، سکول ایک بچہ داخل کر ویندے ہو نہ جاوے استاد کی کرے دے برادری نے رابطہ کرے دیں، آج کل تو استاد رابطہ کرے دیں، یہ کرے دیں میں بھی کرنا ہے اصل ہی کریں گے کیونکہ بندے نے خیر خواہ اور بدخواہ کا فرق مٹیا بدا پتہ ہی کوئی نہیں لگتا، اچھا استاد رابطہ کریں گے جس نے بچے کا رابطہ نہ رہے سکول نہ خارج کر چھوڑے دیں، اسی طرح شیطان دا پہلا قصور ایک سجدے کا انکار، کس دا ایک سجدے کا انکار ساری زندگی کا لعنتی اور مردود ٹھہریا، کہ جڑا تیسیوں سجدے چھوڑے دا، ایک نماز کتنے سجدے ہوندے جی کرو نا جی شمار، 2 رکعتی نماز 4 سجدے، 4 رکعتی نماز 8 سجدے، 17 رکعتاں کتنے سجدے، فجر دیاں ظہر دیاں عصر دیاں مغرب کتنے سجدے، اور وقت بڑے دڑلے نہ لاگتے جی میں مسلمان میں چھڑیا نہیں میں کچھ کیا ہے، اذان کا دوسرا جواب ہے کہ خود قدمہ نہ چل کے مسجد آ جا، اذان شروع ہوندی اللہ اکبر بولو ختم ہوندی لا الہ الا اللہ تے، اس بندے نے انفرادی عمل رہ بیندا، اس تو علاوہ لاؤڈ سپیکر جب بلند جگہ تے کھڑے ہو کے کسی اور جملے دی لوڑ ہو تو درود شریف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا، اور حدیث سے جتنے بھی درود ہیں نا خود بھی درخواست رب نالے میں، درخواست رب نالے میں، جس درود نسبت آپ نے دروے نا کہ بندہ کہ میں یہ کام کر رہا ہوں وہ درود شریف نہیں ہوگا، وہ عربی دے چند بناوٹی جملے جنہوں وہ ساڑھے ہندوستان میں کچھ لوگا بیٹھ کے گھڑیا کہ بس پوچھئے نا حدیث کا حوالہ چلے آؤ، قرآن ہے حدیث ہے صحابہ عمل کیتا تابعین کیتا، نہیں جی نہیں اسا تو توڑے چڑھاؤں کام کرے، اسا تو ثابت کرے نا تو سب آپی ہو تو سا درود دے بن کے ہو تو سا نہیں پڑھ دیا سا پڑھ دیا، اور بھائی اسا بھی پڑھ دیا الحمدللہ سا درود سارے بولو جی پڑھ دیا، اور جڑا نہ پڑھے اسی کام نے جبرائیل دی بد دعا لگ سی، اس کو میرے باپ کا
پیغمبر دی بددعا لگ سی کائنات جنوں کوئی نہ بچا سکسی جس نو بددعا لگ گئی میرے پاک نبی دی اس واسطے الحمدللہ سے درود پڑھ دیاں اور میں اس مسجد میں بیٹھ کے کتنے باری تم دسیا جڑا بندہ چاہندا نا میرا دل نرم ہوے کی ہوے دل نرم ہوے وہ درود کثرت نال پڑھیا کرے اللہ دے دل وچ نرمی پیدا کرے سی اور دل نرم ہو سی تے نیکی اندر ویسی اور میں ایک گل بھی دسی آئی ایک صحابی اپنے ذکر اذکار ذکر کیتے میرے نبی کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چار چیزیں نہ خاص کیتے اپنے واسطے میں تھوڑے تے درود بھی پڑھدا باقی کچھ ذکر اذکار بھی کرنا یا رسول اللہ میرے واسطے کافی نہیں آپ نے فرمایا تھوڑے جے بدھا لے 2 وقت درود شریف پڑھے کر باقی 2 وقت تک نیکی کیتی گا وہ 2 وقت واسطے آیا یا رسول اللہ میں اتنا درود پڑھدا کچھ ذکر اذکار کرنا آپ نے فرمایا اگر بدھا لے تو اور فائدہ ہی 3 وقت درود کر کر چھوڑ وہ وقت آیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پر بدھا لے نا تو اور جیسے آیا نا یا رسول اللہ میں بس تھوڑے تے درود ہی پڑھدا یاد رکھیا ہے صحابی کبھی بھی فرض چھڑے تے اور بندے وظیفے تے سیدھا تے استاد وظیفہ تے صرف درود ہی پڑھدا نماز دی لوڑ اور باقی کم دی لوڑ او بھائی وظیفہ تے سندا مطلب ہوندا منافع کیڑی شے منافع آپ نے فرمایا اگر تو سارے وقت درود پڑھدا نا تو وقتن کئی دعا مانگنے دی لوڑ ہو وقت اے درود تیرے واسطے کافی ہوے سی تیرا ہر غم ٹلے سی ہر دکھ ٹلے سی ہر پریشانی کو اللہ تن بچا لے سی اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے درود پڑھنا یہ بہت بڑی بڑی نیکی ہے پر درود او پڑھنا جڑا حدیث وچ لکھیا موجود ہویا اچھا دوسری بددعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جبرائیل امین نے کی تھی اور ایک گل بڑی سنن دی ہے ٹھیک ہے نا یا رسول اللہ جس شخص کو اللہ ماں باپ دے وے دینا تے اللہ سب کو ہے نا جی بڑھاپے وچ دے وے کیسے کیونکہ جوانی جو ماں پیو اپنا آپ کر سکتے ہیں بڑھاپے وچ محتاجی ہوندی جس کو اللہ ماں باپ دے وے بڑھاپے دے اندر دوویں یا ایک دے وے اور وہ بندہ ماں باپ کی خدمت کر کے نا کہ اپنے تو رب کی ناراضگی نہ ہٹوا سکے نا اور انہاں دے ذریعے رب کو جنت نہ لے سکے نا یا رسول اللہ وہ بندہ بھی ہلاک ہوے برباد ہوے آپ نے فرمایا آمین آپ نے کیا فرمایا ہن میں بھی سوچے نا تو سب بھی سوچو غور و فکر کرو کہ کتنی کوتاہی ہو رہی ماں باپ کے حق کے اندر وقت کوئی نہ دے دے وقت کوئی نہ دے دے ماں باپ کو پیسہ خرچ کرنے واسطے اولاد کوئی نہیں تیار جسمانی خدمت کوئی نہیں سارا بھول گیا بچپنا یہ لفظ کو پکا لیا کہ ہر کسی کا ماں پیو نہیں کرے گا سڑے کو اولاد کو ہر کسی کا ماں پیو نہیں کرے گا جانوراں دے بچے بھی تو پل نہیں پاؤندے ساڈے ابے گھر بنایا تو کیا کیتا یہ پچھلے دن کی بندے میسج بنایا میں بڑا حیران بڑی زبردست عقل چلتی سیدھے پاسے بندے چلاون بچے نا اپنے والد ماں کھن تو سڑکن کیتا کہ ایکو گھاری تا بنائے اور سڑکن کیتا کہ ایکو گھاری تا اس کہ میرے بچوں ایک میں نصیحت لکھی ہے نا انہوں کھولنا میرے مرد تو بعد ہے میں نصیحت لکھی ہے نا خزانے کا میں تو پتہ دیتی رہنا ٹھیک ہے اس پتے تے عمل کر کے تو بہت کچھ پا لے سو بیچارہ دکھے بھی صحیح پریشانی ہوئے کہ پترہ دا تانا سن کے آکھے جناب ٹھیک ہے وقت میں نصیحت لکھی رہنا جسے لئے والدی منجی اٹھائی گئی نا کہ پترہ جلدی جلدی ہوتی تجوری کھولی تے کتاب کھول کی جسے لئے کیوں نے نا تو پہلے صفحے تے لکھ ہویا اس دھرمو ہٹاؤ نا اتھو اس دھرمو ہٹاؤ ڈھائیو ادھے تلے میں خزانہ دا بن کر آیا انہیں جناب ڈھائیو ٹھیک ہے اٹھا ٹائیوں نے کرینا لگا کے جناب کو چنگی مٹی پٹائی جسے لئے خوب کے ہرائی تک گئے نا شاید نکلی اسے لئے اگلا سبب کرتے ہیں کہ میرے پتروں ہونے گھر پالو انہیں دوبارہ پالو اپنے توڑے کچھ کیتا توڑے بس کوئی نہیں بھئی گھر بنانا آسان ہے بولو یار ایک خیمہ لا کے رکھاؤ کو بنا والد مقابلے دے اندر زندگی دے اندر انہی کمائی چکوئی نے شاید لگے آئے اپنی ذاتی جمع پونجی چکوئی شاید بنا کے رکھاؤ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگو میرے رب نے اپنے حق بیان کیتے نال ماں باپ کا حق بیان کیتا اور اس شخص کو جبرائیل آ کے پنوتا پہ دے دیں کہ جس کو ماں باپ ملن بڑھاپے دے اندر اور انہوں خدمتی لوڑ ہوئے اور ایک خدمت کر کے جنت نہ کما لوے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے اربا خربہ دا مالک بھی بن جائے نا رب ناراض ہے نا تو دے پلے شاید اتنا کھا کے اتنا ہتھوں جاوے تو کچھ فائدہ نہیں دی دولت کول روے تا فائدہ
الٹا جان میں خطرہ رہنا، کوئی ڈاکہ نہ مار لوے، کوئی ظلم نہ ڈھا لوے، جسے تک ہاتھ چکٹو نہیں نفع دے دی تو فرمایا ماں باپ ملن اور نیکی انہوں نے کر کے جنت نہ کما لوے، ایسا شخص بھی ہلاک ہوئے۔ اور آخری گل اور رمضان شریف کے متعلق گل، جس شخص کو اللہ رمضان کا مہینہ دے وے، کیڑا جی انشاءاللہ جی ساڑھے جو اللہ سب کو دے وے، ٹھیک ہے جنہیں تک آواز جا رہی اللہ سب کو رمضان کا مہینہ دے وے، لیکن اس میں پہلے تو تیاری کر دیا، دعا کر دیا اور ہمیشہ اس مہینے کا انتظار رجب کو شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ جس بندے نے مہینہ دے وے، پچھلی سابقہ ماضی والی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، قصور مٹا کے، ہٹوا کے، توبہ کر کے، روزہ رکھ کے، تراویحاں پڑھ کے، رو دھو کے جڑا بندہ رب کو بخشش نہ لے لے نا، یا رسول اللہ وہ بندہ بھی ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ اس بندے واسطے بھی جبرائیل کے کر گئے انشاءاللہ بھئی اسا سارے اس بد دعا تو بچنا نیت کریں دیو۔ میں ہر گل مکائی ہوئی نہیں، میں تو کو انشاءاللہ ایک وعدہ لینا۔ پچھلے جمعے میں گزارش کی ہے کہ ایک گل میں سارے روزے کرے دا راسا، ٹھیک ہے کہ رمضان شریف دا روزہ رکھنا یہ ساڑھے تے کہے جی فرض ہے۔ اپنے طور تے اپنے آپ کو آپ لینا، میں بڑا مصروف ہاں، میرے بچے زیادہ، میں مزدور بندہ، میں بیمار ہاں، میں شوگر ہے، میں فلاں ہے، ایک اپنے طور والا عذر نہ چلسی، عذر چلسی کوئی مسلمان ڈاکٹر تو آنکھیں میں دوسرا بیمار ہو، ٹھیک ہے اپنی برادری تے نظر مارو، جڑا بندہ کمزور ہے مالی اعتبار نہ، وہ گھر راشن کوئی نہیں، سامان کوئی نہیں، سچی دہاڑی اللہ خاندان والے مخیر افراد ذمے اس شخص اس رمضان کے مہینے کی حفاظت کرو، اس شخص پر تیاری کرو، رمضان شریف کا در نوکر چاہتا تو وزن ہٹاؤ تاکہ تھوڑی وجہ تو فرض نہ چھوڑن، اللہ کے غضب کو دعوت کر دینا۔ اور جڑی گل میں ہمیشہ کرنی ہوئے کرنی، ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا پیا، ایک بندہ روزہ ادھر کوئی بھی عذر ہے، ادھر عذر رب نہ لے، میں کوشش کرنی میرا ماتحت روزہ نہ چھوڑے، گھر کے جتنے افراد ہیں گھر کے سربراہ کو ان کی پوچھ ہوئی، آخر والے گن قریب البلوغ بچے یا بچیاں اور نامی دامی جڑے پڑھ دیں اور تقریباً 12-13 سال جنہوں کی عمر ہے، انہوں نے بے شک امتحان ہی کیوں نہیں آ گئے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ ہاں بالکل انہیں دنوں نے خاص انہیں بچے تو نظر رکھی جائے۔ اور رمضان شریف کا روزہ جڑا بندہ کسی عذر تو نہیں رکھتا، اس کو بھی شریعت آخری سحری بھی کر افطاری بھی، کدی بھی کسی روزے دار کے سامنے نہ حکم نہ دے ماں کو میں روٹی پکا دے، حکم نہ دے اپنے ماتے تو میرے کان پانی لے کے آ، تیری اس روزے نہ ہونے کی خبر کسی اور کو لگے۔ اور میں دس آئی کہ وہ سچ ہے جڑا سارا دسنا ضروری، وہ بندہ جی جڑے اللہ کو نہ لکے نہ ڈرے تو مخلوق کو کے ڈرنا، او بھائی رب تا آپ رحم تعالیٰ تو تیرا نال لالا، تیرا ماتحت، تیرا کمزور، تیرا پڑوسی، اس معافی کوئی نہیں دینی، ان تیرے آپ کا پتہ لگا اس معافی تہمت والی جگہ تو بھی بچن کا میرے پاک پیغمبر حکم دیتا۔ آخری گزارش ہے کہ روزے کی توہین نہیں ہون دینی، رمضان شریف کی توہین خدا نے ناراض کرن دے اور سامان بڑے حسن لوگوں کو اسا اس سامان تو اپنی حفاظت کرنی، اللہ نے اس حکم دا مذاق تو دہاڑے دکان تو ایک ہی شہ لگا بنا مثال دے تو پتہ دوباری برف لڑ گیا کھلا، ادھر کیا مطلب ہے جی بولو جی کیا مطلب ہے؟ دودھ لڑ گیا کھلا، دہی لڑ گیا کھلا، اس ناشتے دے ٹائم جنہیں کہ روٹین چل دی تو ایسا کوئی عمل دکاندار بھی نہ کرن تے عام عوام بھی نہ کرے۔ میں پچھلے جو میں گزارش کی تھی کولر ہٹا دیں رمضان شریف میں، ٹھیک ہے کوشش یہ کرنی کہ میرے روزے دی خبر سب نو ہوئے، سب تو بڑا جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ بغیر روزے والے جڑا شخص ہے مرد ہے یا عورت بیمار ہے جو بھی ہے اس دے روزے نہ ہونے کی خبر کسی نے لگے تے توہین کرنی بھی نہیں تے کسی نے توہین کرن بھی نہیں کرنی، اللہ تعالی عمل کر